الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر فلا يحزنك كفره وإلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. سورہ لقمان آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 ہے. کفار کی بدقماشیاں اور ان کا کفر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے تکلیف ہوتی تھی اور کفریہ چیزیں اور ایسے معاملات جو کہ شریعت اسلام کے خلاف ہیں. ایک مسلمان جو کہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، اس کی ایمانی غیرت اس بات کے اوپر اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس کو ان چیزوں پہ غم ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے. جو دائیں بائیں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اس پر بالکل سائلنٹ ہونا یہ صحیح نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. جہاں اللہ کی نافرمانی ہے دکھ ہونا چاہیے. اگر اپنی ذات سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی غم ہونا چاہیے. چنانچہ اگر کسی شخص کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت رہ جاتی ہے، اس کو اس پہ غم ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. ایک شخص کی اولاد اگر اللہ کی نافرمان ہے تو اس کو غم ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے، ہونا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب بے حس ہے، بے حس ہو گیا. ومن کفر فلا يحزنک کفر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی کہ کفر کے اوپر غم ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی اور اللہ ان کو تسلی دیتے تھے. چنانچہ یہاں پر تسلی دی گئی. چنانچہ ہم لوگوں کو بھی سمجھایا گیا کہ نافرمانی کے اوپر رنجیدہ اور تکلیف ہونی چاہیے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بستی کو الٹنے کا اللہ نے حکم دیا تو حضرت جبریل نے اللہ سے عرض کیا، اللہ اس بستی میں تیرا ایک بندہ ہے جس نے 70 سال آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، اے اللہ اس کو نکال دو. اللہ نے فرمایا نہیں، بستی کو اس کے اوپر الٹو. کہا کیوں؟ وجہ یہ ہے، حضرت جبریل تو آگے سے کیوں نہیں کہتے، اللہ نے خود ہی وجہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ میری اتنی نافرمانی ہوتی تھی اور اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا. میری اتنی نافرمانی ہوتی تھی لیکن اس کا چہرہ سرخ نہیں ہوا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ غمگین ہونا چاہیے، جس پر دکھ ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایسا نہیں کہ بندہ کافر ہو جاتا، ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہے اس کے اوپر کان لگانے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کے اوپر غم ہونا چاہیے، اس کے اوپر دکھ ہونا چاہیے، اس پہ تکلیف ہونی چاہیے. چنانچہ اگر یہ نہیں ہے تو اپنے ایمان پہ غور کرے، اللہ کا ذکر بڑھائے، استغفار بڑھائے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ایمان میں کوئی شک آ گیا ہے، میرے ایمان میں ضعف آ گیا ہے. چنانچہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی نافرمانی دیکھ کر غم ہوگا تو پھر خود بھی وہ نافرمانی سے بچے گا، خود بھی نافرمانی سے اعراض کرے گا. تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غمگین ہو جاتے تھے کہ فرمایا فلا يحزنک کفر، ان کا کفر آپ کو غم نہ پہنچائے. ایک استدلال فقہا نے یہ نکالا ہے. دوسری بات علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ کفار کتنے بھی طاقتور ہو جائیں، کتنے بھی آلات اور اسباب ان کے پاس جمع ہو جائیں، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو کفار آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. فلا يحزنک کفر، کفار کا کفر چاہے کچھ بھی کر لے وہ آپ کو ایسا غم نہیں پہنچا سکے گا جو دل تک جاتا ہو.
مطلب ظاہری غم تو ہو سکتا ہے گھر گرا دے اور ہو سکتا ہے فائرنگ کر دے، لیکن ایسا غم نہیں پہنچا سکتا کہ وہ دل کے اوپر اثر کرے۔ ایسی تکلیف مومن کے اوپر تکلیف آتی ہے، لیکن وہ تکلیف دل کے اندر نہیں جاتی، دل کے اوپر رہتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسے فرمایا کہ جیسے گھڑی ہے نا، گھڑی، یہ گھڑی واٹر پروف ہے، پانی کے اندر جاتی ہے لیکن اس کے اندر پانی جا نہیں سکتا۔ ایسی اللہ تعالیٰ دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں کہ دل کے اندر غم اترتا نہیں ہے، آتا تو ہے لیکن اترتا نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کو حکومتی کسی معاملے میں الجھا دیا گیا تو بڑے شدید پریشان تھے، تو کہا کہ مفتی صاحب کیوں پریشان؟ کہا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، صدر ضیاء الحق نے میری پیشیاں کروائی ہیں، عدالت میں جانا پڑ رہا ہے، مولوی آدمی ہوں، کبھی تھانے نہیں گیا، عدالتوں کے چکر۔ کہا کہ غم کی کیا بات ہے؟ غم کی کیا بات ہے؟ غم تو وہ کرے جس نے کوئی غلطی کی ہو، آپ نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ مجھے ایسا سکون ہوا کہ واقعتاً بات صحیح ہے، میں بلا وجہ اس چیز کا غم اپنے سر پہ سوار کروں۔ مطلب اس کا ہے کہ جو سچا مومن ہوتا ہے غم سر پہ سوار نہیں ہوتا۔ دیکھیں کسی کا رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے، غم ہوتا ہے، لیکن کسی رشتہ دار کا انتقال میری کسی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے تو غم اندر محسوس ہے، میں یہ نہ کرتا نا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو مومن کو یہ والا غم نہیں ہوتا، اوپر والا غم جو پہلے والا وہ تو ہوتا ہے، وہ ایک طبعی غم ہے، یعنی عقلی غم نہیں ہوتا، طبعی غم ہو سکتا ہے، اور جو انسان کو اندر سے چیز کھا جاتی ہے وہ ہے عقلی غم۔ انسان کو تو فلا یا حزن کا کفر، یہ کفار آپ کو اندر سے بے چین نہیں کر سکتے، جو چاہے کر لیں، یہ آپ کو اندر سے بے چین نہیں کر سکتے۔ آپ اس بات کی تسلی رکھیں، اور مومن کو بھی تسلی رکھنی چاہیے، اگر وہ اپنے ایمان پر ڈٹا ہوا ہے تو کفر کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چنانچہ جب کفر کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یاد رکھیے نہ کسی کے تعویذ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا جن کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ بڑے سے بڑا جادو کچھ بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات ہے، الینا مرجعہم، ان سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ اللہ کہہ رہے ہیں تم پریشان ہو، میں پوچھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ فننبئہم بما عملوا، ہم ان کے عمل دکھائیں گے ان کو۔ اور یہ ہم بات کیوں بتا رہے ہیں، کیا وجہ ہے یہ بات بتانے کی؟ یہ بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے تمہارے دل کے اندر ایک چین، ایک سکون، ایک اطمینان ہے، ایسے ان کے دل میں ایک بے چینی ہے۔ اس بے چینی اور تمہارے اطمینان، ان دونوں کو اللہ جانتے ہیں، لہذا ان کے بارے میں ٹینشن نہیں لو، پریشان نہیں ہوا کرو، اور بس اپنے آپ کو اپنے اعمال کے اندر جوڑ کے رکھو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔